پر پڑتی ہے، پھر اپنے اہل خانہ، گھر بار، علاقہ اور ملک اور پھر پوری دنیا پر اور پھر بالآخر موت پر اس کی نظر پڑتی ہے۔ جب وہ اپنے معمولات کا، اپنے مشاہدات کا، اپنے دینی اور اخروی جو اس کے معمولات ہیں ان کا جائزہ لیتا ہے تو پھر زندگی اور موت اس کے سامنے آ جاتی ہے اور پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ انسان کی جو آج کے پرفتن دور میں بالخصوص اہل اسلام کی جو پریشانیاں ہیں اور جن پریشانیوں کا سامنا اہل اسلام کو ہے، اس کا حل جب وہ تلاش کرتا ہے تو قرآن مجید، برہان الرشید اور سیرت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اس کے سامنے ہوتا ہے تو اس کی زندگی ایک پر امید زندگی بن جاتی ہے، اس کی زندگی پر رونق زندگی بن جاتی ہے، اس کو زندگی کا مقصد اور زندگی کی حقیقت اس کو نظر آتی ہے اور اس آس پہ وہ جینا شروع کر دیتا ہے کہ میرا مالک رحمان ہے، میرا مالک رحیم ہے، میرا مالک مہربان ہے، درگزر کرنے والا، گناہوں کو مٹانے والا، غلطیوں کو معاف کرنے والا۔ تو پھر وہ اس ایک امید کے ساتھ اپنی زندگی کو استوار کرتا ہے اور پھر ہم لوگ اپنے ظاہری اور باطنی جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں، مصیبتوں اور تکلیفوں کا جائزہ لیتے ہیں تو قرآن مجید، برہان الرشید ہمیں بڑی وضاحت کے ساتھ ان پریشانیوں کا حل بھی بتاتا ہے، ان مصیبتوں سے نکلنے کا رستہ بھی دیتا ہے اور قرآن مجید یہ بھی بیان کرتا ہے کہ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں اور یہ تکلیفیں تمہاری زندگی کا مقدر اور مقصد کیوں بنی، تو انہیں سب کا علاج استغفار کے اندر ہے۔ کل ہم نے ایک بڑا عظیم دن منایا، آج بھی منا رہے ہیں اور کل بھی منائیں گے، اس کا بھی ایک مقصد ہماری زندگی کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اہل ایمان کو اور بالخصوص مسلمان کو اپنی ذات کی طرف متوجہ کیا کہ اے ایمان والو، تم اللہ پر ایمان لاؤ، اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی سپرد کر دو، وہ تمہارا مالک ہے، وہ تمہارا خالق ہے، وہ تمہارا رازق ہے، ہر آسائش کا بھی مالک ہے اور ہر پریشانی سے نجات کا بھی مالک وہ اللہ ہے، اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو۔ تو فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، یعنی تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے اور بہت سے گناہ تو اللہ تبارک و تعالی ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی اب یہ آیت مقدسہ سورہ شورى کی آیت مقدسہ ہے، تو اس کی روشنی میں جب ہم لوگ اپنی زندگی کا مواخذہ کریں گے کہ رب فرما رہا ہے کہ رب تمہیں کوئی مصیبت نہیں دیتا، رب تمہیں کوئی پریشانی نہیں دینا چاہتا، رب تبارک و تعالیٰ تمہیں تکلیف اور اذیت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا، اس کی وجہ کیوں ہم مصیبتوں اور تکلیفوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم،
تمہارے گناہ تمہیں مصیبتوں میں لے جاتے ہیں، تمہارے گناہ تمہیں پریشانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، تمہارے گناہ تمہاری زندگی کو مشکل اور مشکل ترین بنا دیتے ہیں۔ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو حضور نبی رحمت، شفیع الامم، امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدی ما من خدش عود ولا عطرت قدمی ولا اختلاج عرق الا بذنب، یعنی اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی عزت کی قسم، اگر کسی کو خارش بھی ہوتی ہے یا کسی انسان کا قدم لڑکھڑاتا ہے یا کسی کی رگ پھڑکتی ہے تو یہ سب کچھ اس کے کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی اب یہاں یہ حدیث پاک اور آیت مقدسہ دونوں یہ ہمیں وضاحت کر رہی ہیں۔ رب فرما رہا ہے کہ تمہیں مصیبتیں آتی ہیں، رب مصیبتیں نہیں دینا چاہتا، تمہارے اپنے گناہ ہیں جو تمہیں مصیبت میں، بیماری میں، تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کسی انسان کو خارش بھی ہوتی ہے پاؤں میں یا ہاتھ میں یا جسم کے کسی حصے میں، یا کسی انسان کا قدم لڑکھڑا جاتا ہے چلتے ہوئے، کسی کو کوئی پریشانی چلتے ہوئے لاحق ہوتی ہے، یا کسی انسان کی رگ پھڑکتی ہے، تو یہ کیوں کر ہوتا ہے؟ فرمایا یہ تمہارے کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اب یہ چیز پتہ چلی کہ جتنی زیادہ تکلیفیں ہمارے اوپر مسلط ہیں اتنی ہی ہماری زندگی کے اندر گناہ ہم نے کیے ہوں گے۔ تو جب گناہوں سے چھٹکارا پا لیں گے، گناہوں سے توبہ کر لیں گے تو اللہ وحدہ لا شریک مصیبتوں سے نجات دے دے گا۔ اور پھر اللہ وحدہ لا شریک جل شانہ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، یعنی جو برا عمل کرے یا اپنے اوپر ظلم کرے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ یعنی یہ آپشن ہمارے لیے کھلا ہوا ہے۔ گناہ کیا، مصیبت میں مبتلا ہوئے، رب فرما رہا ہے کہ گناہ کر کے بھی مجھ سے معافی مانگو، مجھ سے میری رحمت طلب کرو تو میں رب وحدہ لا شریک پھر بھی تمہارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دوں گا۔ مانگو گے مجھ سے تو توبہ قبول کرنے والا مہربان پاؤ گے۔ اور اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یعنی جو برا عمل کرے یا اپنے اوپر ظلم کرے تو کیا ہے، اللہ کو مہربان پائے گا۔ اور دوسری چیز یعنی ایسا نہیں کہ یہ استغفار کر رہے ہوں اور اللہ تبارک و تعالی ان کو عذاب دینے لگ جائے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یعنی میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کریں، میرے بندے مجھ سے معافی مانگ رہے ہوں اور میں رب کی یہ شان نہیں کہ میں ان کو عذاب دینے لگ جاؤں۔ تو یہ چیز بھی سمجھ آئی کہ جب تک ہم اپنا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑے رکھیں گے اللہ تبارک و تعالی عذاب نہیں دے گا۔ جب تک ہم اپنی زندگی کو اللہ کے ساتھ جوڑ لیں گے، اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی بنا لیں گے تو پھر کیا ہوگا، اللہ عذاب نہیں دے گا۔ اور پھر یہ دنیاوی منفعتیں، دنیاوی معمولات، ایک انسان کے ذہن میں یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ جب ہم دنیا میں غلطی کرتے ہیں تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں، دنیا میں غلطی کرتے ہیں مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو پھر آخرت کے عذاب کی حقیقت کیا ہے؟ فلاسفر لوگ ایسے سوال اٹھا دیتے ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں رزق بھی دینے والی ہے اور زندگی بھی دینے والی ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یعنی ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب ضرور چکھائیں گے۔ کس لیے؟ تاکہ یہ باز آ جائے۔ یعنی یہ چھوٹی چھوٹی جو ہماری غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، ان گناہوں پر پھر عتاب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں یہ قیامت کی مصیبت سے بہت چھوٹی ہیں، لیکن یہ اس لیے آتی ہیں، گناہ کرتے اور رب معاف کر دیتا ہے۔ رب تمہیں آخرت کی عذاب سے ڈرانا چاہ رہا ہے، آخرت کے معاملات کو اللہ تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اہل ایمان سمجھنے کی کوشش کرو، اگر رب دنیا میں رہتے ہوئے تم گناہ کرو تو تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تو آخرت کے اندر جو تمہارے گناہ ہوں گے رب وحدہ لا شریک وہ بھی تمہاری نیکیوں کے عوض معاف فرما دے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر، یعنی ایسا ہوتا ہے عذاب اور آخرت کا عذاب تو اور بھی بڑا ہے۔ یعنی دنیا میں پریشانی مصیبت یہ آخرت کی عذاب کی رہنمائی کر رہی ہوتی ہے۔ یہ آگ ہم دنیا میں جلاتے ہیں، آگ پہ ہم ہر چیز بناتے اور پکاتے ہیں، تو یہ آگ بڑی نرم ہے۔ آخرت کی آگ، جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ دردناک اور سخت ترین آگ ہوگی۔ تو یہ آگ بھی اس کے اندر ہاتھ ڈل جائے، ہاتھ پہ انگارہ آ پڑے تو پریشانی آ جاتی ہے۔ تو رب نے یہ آگ دے کر، یہ پانی دے کر، یہ دنیا کے اندر آزمائشیں دے کر رب نے آخرت سے انسان کو ڈرایا کہ انسان غور کر، فکر کر، تفکر کر کہ تیرا رب کتنا مہربان ہے، دنیا میں چھوٹی آزمائشیں میں مبتلا کر کے آخرت کی بڑی آزمائشوں سے تمہارا رب تمہیں بچانا چاہتا ہے۔ اور پھر حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب، یعنی جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، یعنی توبہ کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیا، توبہ استغفار پر اپنی زندگی کو استوار کر دیا، تو کیا ہوگا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اسے ہر تنگی سے نکال دے گا اور ہر مشکل آسان کر دے گا، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، وہ سوچ بھی نہیں سکے گا کہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ کب؟ یہ اللہ نے شرط رکھ دی کہ جب تم استغفار کو لازم کر لو۔ یعنی ہم اپنی زندگی کے اندر توبہ استغفار کا جائزہ لیں، ہم دن میں کتنی مرتبہ توبہ کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بخاری شریف کے حدیث پاک ہے کہ 100 مرتبہ دن میں آپ استغفار کرتے ہیں، اور مسلم کے الفاظ ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن میں 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ تو آج ہم امتی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اپنی زندگیوں کا مطالعہ کریں، گناہ پر گناہ کرتے ہیں، غلطیوں پر غلطیاں کرتے ہیں، بدعمالیوں پر بدعمالیاں کرتے چلے جاتے ہیں، پر پھر بھی ہم لوگ توبہ نہیں کرتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہر بندہ مصیبتوں تکلیفوں کے پہاڑوں کے نیچے دبا ہوا،
ہر کوئی گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے، ہر کوئی معاشی معاملات کی وجہ سے، ہر کوئی دنیاوی معاملات کی وجہ سے پریشان حال ہے۔ جس سے پوچھے ہر بندہ اپنی پریشانیوں کا رونا روئے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے استغفار کو چھوڑ دیا، اللہ کے قرب کو چھوڑ دیا، اللہ رب العالمین جل شانہ کی ذات پر ایمان کو چھوڑ دیا۔ ایماندار تو ہم کہلاتے ہیں، لیکن ایمان کے تقاضوں کو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہوا ہے۔ اور حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا والوں یاد رکھو، یہ تمہارے اوپر جو پریشانیاں آتی ہیں، ایک تو ہوتی ہیں ذاتی پریشانیاں، ایک ہوتی ہیں معاشی پریشانیاں، اور پھر ہمارا ملک پاکستان بالخصوص اس کا ہم لوگ جائزہ لیں تو ہر بندہ یہ رونا روئے گا کہ بڑی مہنگائی ہو گئی، ہر طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں آ گئی۔ تو اس کا حل بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کما تکونوا کذالک یعمر علیکم، جیسے تم خود ہوگے ویسے تمہارے اوپر حکمران مسلط ہو جائے، یعنی جیسی قوم ویسا حکمران۔ یہ چیز بڑی قابل توجہ ہے۔ اور پھر حدیث قدسی حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میرے سوا کسی کی بندگی نہیں ہے، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، حکمرانوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، یعنی یہ دنیا کے حکمران ہیں ان کے دل رب فرما رہا ہے کہ میرے پاس ہے، میرے ہاتھ میں ہے۔ اور جب لوگوں کے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو میں حکمرانوں کے دل ان کے حق میں نرم کر دیتا ہوں، اور جب وہ لوگ میری نافرمانی کرتے ہیں، گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو میں حکمرانوں کے دل ان کے لیے سخت کر دیتا ہوں۔ اور جب تم حکمرانوں کو سختی کرتا دیکھو تو حکمرانوں کے خلاف جھگڑو نہیں، لڑو نہیں، کاروائی نہ کرو، کیونکہ تمہیں ایسا کرنے کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ تم خود برے ہو، تمہارے اعمال برے ہیں، تو تمہارے حکمران تجھ سے بھی زیادہ برے ہیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے بلکہ ایسے موقع پر میرے سامنے آہذاری کرنے میں مصروف ہو جاؤ تاکہ میں تمہاری کفالت کروں، میرے سامنے عاجزی انکساری کرو، میرے سامنے توبہ استغفار کرو، میرے سامنے اپنی جبین نیاز جھکا دو، تاکہ میں رب تمہارے حکمرانوں کے دلوں کے اندر نرمی ڈال دوں، میں رب تمہارے رزق کے اندر برکت ڈال دوں، میں رب تمہارے انسانوں کی پریشانیوں سے تمہیں نجات دے دوں۔ جب تم ظالم بن جاؤ گے تو ظالم مسلط ہو جائیں گے، جب تم نرم مزاج بن جاؤ گے تو حاکم نرم مزاج مسلط ہو جائیں گے، جب تم اللہ کے شکر گزار بنو گے تو تمہارے اوپر حکمران بھی شکر گزار مسلط ہوں گے۔ یہ تمہارے خود کیے ہوئے اعمال ہیں جس کی وجہ سے آج تم عذاب آخرت میں مبتلا ہو۔ تو دوستو، آج ہم لوگ اگر اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اپنی زندگیوں کا مطالعہ کریں، اپنے معاملات کو دیکھنے کی کوشش کریں تو ہم میں سے ہر بندہ ہر برائی میں مبتلا ہے۔ اور پھر اللہ پاک جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، یعنی وہ لوگ جب گناہ کا کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جان پر ظلم کر لیتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو اللہ پاک گناہوں کی معافی عطا فرما دیتا ہے اور اللہ پاک ان کے لیے رستے ہموار کر دیتا ہے۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور پھر فرمایا لا الہ الا اللہ، یعنی استغفار کو اپنے اوپر لازم کر دو۔ تو آج دوستو ہم لوگوں نے اپنی زندگی کا مواخذہ مطالعہ کرنا ہے
کہ ہم لوگوں کو اللہ کے ذکر کی توفیق نہیں ہو رہی، عبادت اور ریاضت کی توفیق نہیں ہو رہی۔ عبادت کرتے بھی ہیں تو دنیا داری کے لیے، دکھاوے کے لیے، قربانیاں ہم کرتے بھی ہیں دنیا داری کے لیے، دکھاوے کے لیے۔ تو جب تک ہم لوگ اپنے دلوں کے اندر عاجزی نہیں پیدا کریں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ دیا، جو میں نے کل بھی جملہ دیا تھا ایک عید الاضحیٰ کے موقع پر، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس ایک اللہ کی عبادت کرو، اور تمہاری مصروفیات، تمہارے کام کاج، تمہارا کاروبار، تمہاری تجارت، تمہارے دیگر معمولات تمہیں اللہ کے رستے سے روک نہ سکے۔ تو آج ہر بندے کی ذاتی مصروفیت اللہ کے رستے میں رکاوٹ ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ اذان ہو جاتی ہے، ہمارے کام کاج ختم نہیں ہوتے۔ جمعۃ المبارک کا دن آ جاتا ہے، رب فرماتا ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن اذان ہو جائے تو کاروبار بند کر دو، تجارت کو چھوڑ دو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جو ہی اذان ہوتی ہے ہم لوگوں کو کام یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے ہماری ذاتی مصروفیات ہمیں اللہ کے رستے سے روک دیتی ہے، یا ہمیں دنیا کے معمولات اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ سے روک دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہم عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پریشانیاں ہمارا مقدر بن جاتی ہیں۔ تو دوستو، اپنی زندگیوں کو اللہ کی بندگی بنائیں۔ حقیقت یہ ہے اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے اس دنیا کے اندر بادشاہ آئے، بڑی بڑی جائیدادوں والے، بڑے بڑے مالک اس دنیا میں آئے، پر کیا ہوا، سب کے سب ختم ہو گئے، سب کے سب ملیا میٹ ہو گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا قول، آپ نے قبرستان سے گزرے تو آپ نے لوگوں کو مخاطب کیا، مردوں کو، فرمایا بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ ایک مردہ بول پڑا، کہنے لگا علی المرتضیٰ، ہمارے کفن بسیدہ ہو گئے، ہمارے جسم کے اوپر سے گوشت کیڑے کھا گئے، ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ اور چور چور ہو گئی، پر بڑی عبرت ہے ہمارے لیے، وہ مال جو ہم نے دنیا میں چھوڑ دیا، پیچھے چھوڑ کے آ گئے، اس مال کی وجہ سے آج ہمیں عذاب ہو رہا ہے۔ وہ جو گناہوں کی زہری لذت تھی چند لمحوں کے لیے، وہ دنیا میں ہم نے حاصل کی، وہ گناہ کا وقت مٹ گیا، ختم ہو گیا، پر آج ان گناہوں کا عذاب ہمیں ہو رہا ہے۔ وہ مردہ آگے سے پوچھنے لگا، علی المرتضیٰ ہمارے پیچھے لوگوں کا کیا حال بنا؟ آپ نے ارشاد فرمایا تمہارا مال، اس کے اوپر کوئی اور لوگ قابض ہو گئے، تمہاری وہ نشستیں، تمہاری وہ کرسیاں، ان کے اوپر کوئی اور لوگ بیٹھ گئے، تمہاری بیویوں نے نئے نکاح کر لیے، تمہارے دوستوں نے نئے دوست بنا لیے، تم سب کو بھلا دیا، تمہارا دنیا میں نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو آج میں اور آپ اپنے من کے اندر جھانک کر اپنی ذات کا مطالعہ کریں، مواخذہ کریں۔ ہم اپنے والدین کو جو دنیا سے چلے گئے، ہمارے دادے پردادے، ہم ان کا کتنا نام لیتے ہیں، کتنا ان کا ذکر کرتے ہیں، کتنا ان کو یاد کرتے ہیں۔ وہ تو پھر بھی تھوڑا سا پیچھے کا ماحول ہے، کچھ لوگ دیندار تھے، آج ہم لوگ بالکل دین سے نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ جنازہ پڑھتے ہوئے ہم لوگ اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں۔ تو جب یہ مال جائیداد منصب سب کچھ پیچھے رہ جائے گا، بلکہ عذاب جہنم اور عذاب آخرت کا جو ہے وہ ذریعہ بن جائے گا، تو پھر ہمیں اس مال سے محبت کی ضرورت تو نہیں ہے۔ جس مال سے آج میں اور آپ جی لگا کے بیٹھے ہیں، جس کے بغیر ایک لمحہ بھی ہمارا چارہ نہیں ہے، وہی مال کل قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عذاب ہو رہا ہوگا بندے کو، سانپ اور بچھو اس انسان کو ڈس رہے ہوں گے،
رب فرمائے گا بندے جانتا ہے یہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا بندہ عرض کرے گا باری تعالیٰ یہ تو بڑا دردناک بچھو ہے، یہ بڑا دردناک سانپ ہے، میں اس کو نہیں جانتا۔ تو اللہ فرمائے گا، فرشتہ کہے گا یہ وہ تیرا مال ہے جس کو تو جمع کر کر کے سنبھال کر چھپا کر رکھا کرتا تھا، یہ مال تیرے لیے تیرا عذاب ہے۔ تو دوستو آج زندگی ہے، آج ہم لوگوں کو سوچ سمجھ اور شعور ہے، تو جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں انسان کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ فوت ہوتا ہے نہ اس کے بعد وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ اس کے بعد وہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ مرنے کے بعد گناہ کر سکتا ہے، نہ مرنے کے بعد پیسہ حاصل کر سکتا ہے۔ جو ہی اس کی آنکھ بند ہوئی پیسہ پیچھے رہ گیا، جو ہی اس کی آنکھ بند ہوئی اس کے اعمال پیچھے رہ گئے، جو چیز ساتھ گئی وہ نیک اعمال۔ برائیاں جتنی بھی ہوں گی ان کا عذاب آخرت میں اس کو ملے گا، اچھائیاں جتنی بھی ہوں گی ان کا اجر ان کو ملے گا۔ وہ مال، وہ جائیداد، وہ کوٹھیاں، وہ بنگلے، وہ کاریں، وہ سب کا سب پیچھے رہ جائے گا۔ جو دنیا والے اس مال پر عیش کریں گے مرنے والے کے لیے عذاب کا باعث بنے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اچھی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ فلسفہ قربانی ہمیں یہ سبق دے گیا۔ گوشت سب لوگوں نے الحمدللہ تقسیم کیا ہوگا غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے اندر۔ ہم لوگ تو اللہ کے فضل سے جو صاحب حیثیت ہے وہ سال بھر گوشت کھاتے رہتے ہیں، کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ فرمایا جو صاحب حیثیت ہو اور جان بوجھ کر قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو گویا یہ حکم بھی دیا کہ صاحب حیثیت ہر حال میں قربانی بھی کرے اور پھر اس کا گوشت غریبوں، یتیموں، مسکینوں میں تقسیم بھی کرے، تاکہ اس کے دل کے اندر معاشرے کی محبت پیدا ہو، حسن اخلاق کا جذبہ اس انسان کے وجود کے اندر پیدا ہو، اس کے دل و دماغ کے اندر عاجزی انکساری آئے۔ جب وہ مال اپنا خرچ کر رہا ہوگا رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے، جب وہ مال اپنا خرچ کر رہا ہوگا رب کی رضا کے لیے، جب وہ گوشت تقسیم کر رہا ہوگا رب کو راضی کرنے کے لیے، اس وقت اس کا دل اللہ کی محبت کا مرکز ہوگا۔ پھر رب فرماتا ہے فرشتوں دیکھو اس نے کتنی محنت سے مال کمایا، کتنی محنت سے اس کو جمع کیا، آج میرا حکم آیا خون بہا دے، اس نے جانور کا خون بہا دیا۔ میرا حکم ہوا گوشت غریبوں، یتیموں، مسکینوں میں تقسیم کر دے، وہ بلا امتیاز سب کے اندر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے تقسیم کر رہا ہے۔ گواہ ہو جا میں نے اس دل کو اپنی محبت کا مرکز بنا لیا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جس جذبے کے ساتھ بندہ مومن نے قربانی کی ہوگی اسی جذبے کے ساتھ وہ جانور کھروں، سینگوں اور کھالوں سمیت اس انسان کے پاس آئے گا اور عاجزانہ طور پر اس کو اپنی پیٹھ پہ بٹھا کے کہے گا میں تیرا وہ جانور ہوں جو تو نے مجھے رب کی رضا کے لیے قربان کیا تھا، آج میری پیٹھ پر سوار ہو جا اور میں تجھے جنت کے بالخانہ میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ تو یہ چیزیں آج ہمارے دلوں سے نکل گئی، قربانیاں کر کے بھی ہمارے دلوں کے اندر رعونت ختم نہیں ہوئی، جانور ذبح کر کے بھی ہمارے تکبر نہیں مٹے، گوشت تقسیم کر کے بھی ہمارے اندر عاجزی نہیں آئی، سارا عمل اوپر سے لے کر نیچے تک سب کچھ کیا پر دلوں کے اندر سے تکبر نہیں گیا۔ تو یہ اس چیز کی ضرورت ہے، ورنہ یہ قربانی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ نمازوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، روزوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔
رب دیکھنا چاہتا ہے کہ میں نے انسان کو دنیا میں بھیجا اور بڑی خوبصورت احسن تقویم شکل دے کر، عقل سلیم دے کر، قلب منیب دے کر دنیا میں روانہ کیا، اور مقصد بھی دے کے بھیجا، مقصد بتا کے بھیجا۔ کیا یہ مقصد پورا کر کے آتا ہے یا بے مقصد آتا ہے؟ یہ چیز تو ہر بندہ سمجھتا ہے، ہر بندہ سمجھدار ہے۔ کہیں بھی ہم لوگ جائیں کسی مقصد کے لیے جاتے ہیں۔ گرمی ہے، بڑی ڈاڈی گرمی ہے، ڈیرے تے انجے بندہ منہ چاہ کے ٹر جائے، کوئی مقصد نہ ہوئے تو تسی آکھنا ہے میں بڑا پاگل بندہ ہے جے کو پانیاں پھیرا مارن گیا ہے، پیٹر چلان گیا ہے، موٹر چلان گیا ہے، با مقصد ہے، بے مقصد نہیں جاندا۔ جے بے مقصد جائے تو وہ سمجھدار نہیں، با مقصد جائے تو وہ سمجھ ہوندی ہے بھئی کو کم کرن گیا ہے، جے کم نہ کر کے آوے خالی ہاتھ واپس آ جاوے تو اسی پھر ان انسان نہیں سمجھ دے۔ اسیری گلیا ڈیرے تے جا پٹھے لے آ، وہ پٹھے لے تو بغیر ہی واپس آ جاوے، آکھے جی بڑے سونے پٹھے آن ماشاءاللہ، تو کی آکھو تے بڑا سمجھدار بندہ ہے، آکے دسیا سے بڑے سونے پٹھے نے، بے مقصد واپس آ گیا، اس نے مقصد کو پورا نہیں کیا، تو ہماری نظر میں وہ سمجھدار ہے۔ تو جب رب نے مجھے اور آپ کو ایک مقصد دے کر بھیجا، ایک ذمہ داری دے کر بھیجا، ایک نظام دے کر بھیجا، فرمایا یہ مقصد ہے، اس مقصد کے پورا کر کے پھر واپس آ جا۔ تو جب ہم لوگ رب کی بارگاہ میں جائیں گے، رب پوچھے گا ہاں بھی بندے بتا، میں نے تمہیں زندگی دی، میں نے تمہیں زندگی کے اندر آسائشیں دی، میں نے تمہیں صحت دی، میں نے تمہیں تندرستی دی، میں نے تمہیں ہر نعمت دی، دیکھنے کے لیے نور دیا، سننے کے لیے کان دیے، سونگھنے کے لیے ناک دی، چلنے پھرنے کے لیے ٹانگیں اور ساری صلاحیتیں دی، اور مقصد دیا۔ ساری چیزوں کو تو نے استعمال کیا، اس مقصد کو بھی پورا کیا کہ نہیں کیا؟ اس مقصد کو پورا کیا یا نہیں کیا؟ اس وقت میں اور آپ رب کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ باری تعالیٰ ہم تو بے مقصد ہی واپس آ گئے، تو نے ساری نعمتیں دیں پر ہر نعمت کو ہم نے بھلا دیا، تو نے سارا سمجھا دیا، ہم نے اپنی عقل سے کام لیا، تیری ایک بھی نہیں سنی، نہیں مانی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فیکٹری کا ملازم، اس کو ذمہ داری دی جاتی ہے، اس کو گاڑی دی جاتی ہے، اس کو تیل دیا جاتا ہے، یہ تیرا مقصد ہے، اس کو پورا کر۔ وہ پورا نہ کرے تو پھر مالک ہر چیز واپس لے لیتے ہیں کہ نہیں لے لیتے؟ تو یار ہم لوگ تو انسان ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، رب نے کروڑ ہا نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ نعمتیں رب کی اگر گننا چاہو نا، اپنی ایک ہاتھ کی ہتھیلی کو چھوڑ دے، ایک انگلی کو سامنے رکھے، انگلی کا بھی ایک پورا لے کے اس کی نعمتیں صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، صبح سے لے کر شام تک گننا شروع کر دیں، ایک انگلی کے ایک پوٹے کی نعمتوں کا شمار ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ کہ کر لے گا کسی کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ جو پسینہ نکلتا ہے جس سوراخ سے، اس سوراخ کو اپنی آنکھ سے دیکھ سکے؟ کسی کے اندر یہ طاقت ہے نہیں ہے۔ یہ رب کی مہربانیاں ہیں، رب نے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، تو یار رب کی نعمتوں کو ضائع نہ کرو۔ رب فرماتا ہے میری نعمتیں جو میں نے تمہیں دی ہیں، شکر گزاری کرو، میں نعمتوں میں برکت ڈال دوں گا، نہ شکری کرو گے تو پھر ان عذابی لشدید، میرے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو آخر میں پھر وہی جملے گفتگو ختم کر رہا ہوں، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ رب تمہیں مصیبت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا، رب تمہیں تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا، رب تمہاری آزمائشیں نہیں کرنا چاہتا، رب تبارک و تعالیٰ تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ جب تم گناہ کرتے ہو، بدعمالیاں کرتے ہو، اس بدعمالی کی وجہ سے پھر تمہارے اندر خارش بھی پیدا ہوتی ہے، پھر تمہارے پاؤں بھی لڑکھڑاتے ہیں، پھر تمہیں تکلیفیں بھی آتی ہیں۔ یہ مصیبتیں تکلیفیں رب نہیں دینا چاہتا، تم خود ان کے لیے رستہ ہموار کرتے ہو۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔